بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم ناظرین، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں انیق احمد، آپ کا میزبان، اور پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے حوالے سے ہم نے آغاز کیا تھا پروگرام تقریباً 2-3 ہفتے قبل۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پھر ہم نے بات شروع کی، تفصیل سے بات ہو رہی ہے، تسلسل کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ وما انزل من قبلک پر گفتگو ہو رہی ہے مسلسل۔ ہم نے توریت پر کل بات مکمل کی کسی حد تک، بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم پر ایمان لانا متقیوں کی صفات میں شامل ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو پہلے صحائف نازل ہوئے، آسمانی کتابیں آئیں، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، توریت، زبور، انجیل۔ آج ہم بات کریں گے بنیادی طور پر کہ انجیل اور قرآن کا تعلق۔ انجیل کے تعلق سے قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان اناجیل سے مراد کیا ہیں؟ متی، مرقس، لوقا، یوحنا، 4 اناجیل جس کو ہم کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹس۔ خواتین و حضرات، اولڈ ٹیسٹمنٹ، توریت، کل بات ہو گئی۔ یہ جو نیا عہد نامہ ہے، اس میں 4 اناجیل گفتگو ہوتی ہے، ایک انجیل اور بھی ہے، اس کا نام ہے برناباس۔ ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ جو برناباس کی انجیل ہے، یہ کب لکھی گئی، کس نے لکھی، برناباس کون تھا؟ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات ہوگی کس زبان میں یہ اناجیل لکھی گئیں، اناجیل کس زبان میں نازل ہوئیں، کیا سوریانی زبان، کیا آرمینی زبان، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور کمپائلیشن کب ہوا، یہ قلم بند کب ہوئیں یہ اناجیل، کنہوں نے قلم بند کی، یہ سینٹ پال کون تھے، پھر قرآن کریم کس انجیل کی تصدیق کر رہا ہے کہ جس کی تصدیق کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، اور ہم یہ بھی سوال رکھیں گے کہ یہ قرآن کریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہہ رہا ہے، کلمہ سے کیا مراد ہے، روح سے کیا مراد ہے، اور کیا کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو اللہ کا بیٹا کہا؟ یہ اناجیل کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اناجیل میں کہیں یہ موجود ہے؟ جید علماء تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام میں، ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک اور بات ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت اناجیل میں کہاں کہاں ملتی ہے؟ مثلا متی میں بہت جگہ موجود ہے۔ فارقلیت سے کیا مراد ہے؟ فارقلیت کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ہمیں بتائیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، جو بیٹھے ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں، سب آپ سے واقف ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق ممبر۔ اور ایک حوالہ جو میں کل بھی دے چکا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو موضوعات ہیں، یعنی کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن، یہ آپ کا خاص موضوع ہے، اور بلکہ موضوع کیا، آپ کا ڈاکٹریٹ بھی اسی موضوع پر ہوا۔ لاہور میں تشریف فرما ہے پروفیسر محب النبی صاحب۔ خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین ہیں، کئی بار تشریف لا چکے ہیں پیام صبح میں، اور ہمیشہ ہم نے پروفیسر صاحب سے سیکھا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نساء آیت نمبر 171، 171۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا
الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 171 171 تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات نہ منسوب کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول تھے اور ایک فرمان تھے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی اللہ ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، انجیل اور قرآن کے تعلق سے گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم زبور کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہیں گے۔ لیکن پہلے میں آپ کی خدمت میں کوئز کمپٹیشن کے حوالے سے کل جو سوال رکھا تھا اس کا درست جواب اور آج کا سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ کل سوال یہ تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ شہرت کیا تھی۔ کل بھی بات ہوئی، کئی حوالے ہیں، لیکن جو آپشنز دیے گئے تھے اس میں بات واضح تھی اور بہت سارے صحیح جوابات ہمیں موصول ہوئے۔ صحیح جواب سب سے پہلے آپ نے آذان دی، اللہ اکبر کا کلمہ بلند ہوا آذان کی شکل میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ کس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ تین آپشنز، جنگ بدر، جنگ احد یا جنگ خندق۔ صحیح آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کل بھی آپ تشریف لائے تھے، آپ کا میں بڑا شکر گزار ہوں، اور آج بھی آپ تشریف لائیں۔ کل بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا، اور ایک بہت اچھی بات یہ آئی کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کا بڑا فیڈ بیک آتا ہے، اور آپ ان کے محبوب لوگوں میں شامل ہیں۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اسی کا فضل ہوتا ہے۔ ٹھیک، کل توریت پر ہم نے بات تفصیل کے ساتھ کی تھی، اب ذرا ہم زبور کی بات کر رہے ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور گیت ہیں، حمد ہیں، کوئی شریعت نہیں ہے زبور۔ ذرا زبور کے حوالے سے بات کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قرآن مجید نے اس کے لیے تعبیر اختیار کی ہے، زبور کہا ہے اس کو، جی،
اس میں اور جو بائبل میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے سیمز، ان دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے۔ اچھا، سیمز کے معنی گیت جو کہ گائے جائیں، جی، یعنی جو کہ گائے جائیں اس کا جز ہے اس کے معنی کا، ٹھیک، اور صرف گیت نہیں ہے اس کا ترجمہ۔ دوسرے یہ کہ جو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا زبور، وہ زبر کی جمع ہے، جس کے معنی تختیوں کے بھی ہیں، جس کے معنی ایک ایسی محکم عبارت، ہر وہ محکم عبارت کے جو مٹائی نہ جا سکے اس کو عربی میں زبور کہتے ہیں، زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم قرآن مجید کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ ایک محکم کتاب تھی کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، ٹھیک، اور اسی معنی میں لفظ زبور جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، جب ہم سیمز کی بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت بائبل کا حصہ ہیں، تو یہ 150 سیمز ہیں، جن میں سے 73 کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ثابت ہیں، ٹھیک، اور یہ ایک تصور عام طور پہ جو پایا جاتا ہے کہ سیمز سارے کے سارے صرف حضرت داؤد سے ہی منسوب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تقریباً کوئی 13 افراد اور ہیں کہ جن کے گیت سیمز میں شامل ہیں۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 73 جو گیت ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں، اس میں بھی جو عبرانی میں لفظ استعمال ہوئی ہے وہ اس کے معنی یہ ہیں کہ داؤد کی یا داؤد کے، لا دیویدی، اس کے معنی ہیں داؤد کی، یعنی وہ گیت کہ جو حضرت داؤد کے دربار میں گائے جاتے تھے، اچھا، جو حضرت داؤد علیہ السلام خود گاتے تھے یا ان کے دربار میں گائے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور موضوع صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و اللہ ثنا تعالیٰ ہوتی کی تھی۔ حمد و ثنا ہوتی تھی، اور غلطیوں کا اعتراف، ندامت، اس کے اوپر استغفار، توبہ وغیرہ، یہ بنیادی طور کے اوپر سیم کا موضوع ہے۔ لیکن سیم میں ایک تھیولوجی پائی جاتی ہے، اور اس تھیولوجی میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ خدا کی وحدانیت اور اس کا جو اقرار ہے وہ بدرجہ اتم اور بہت خوبصورتی سے موجود ہے، اور یہ عبرانی زبان کا کلاسیکل لٹریچر ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مشکل ترین عبارات ہیں تو وہ سیمز کی عبارات ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ کہ جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ یہاں توحید کی بات، توحید کے ساتھ ساتھ عبادات کا ذکر اور کچھ اخلاقی معاملات بھی بیان کیے گئے۔ ہاں، ایک بات کہ ہم اور تاریخی طور پہ وضاحت کر دیں کہ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں صرف سیکنڈ ٹیمپل یعنی بنو خزنصر کے بعد جب یہ لوگ واپس آئے ہیں یہود، اس کے بعد کے گیت ہیں، تو ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے کے گیت بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ وہ زمانے کا جو رواج تھا فلسطین وغیرہ میں اور مصر میں، وہ یہ تھا کہ وہ گیت کی شکل میں وہ کیا کرتے تھے۔ اخلاقی تعلیمات کا جہاں تک تعلق ہے تو جہاں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اور مغفرت طلب کی گئی ہے، وہ کیا گیا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ بد اخلاقیوں کا، بری باتوں کا اس کا بھی ذکر آیا ہے، اور اس کے خلاف کمپنسیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کی گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کیونکہ انجیل پہ ہم زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ محب النبی صاحب کی طرف چلوں۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم اناجیل کے تعلق سے کیا فرماتا ہے، ایک بات، اور ذرا یہ فرمائیے کہ ان چاروں اناجیل کے ساتھ ساتھ اگر ہم برناباس کو بھی رکھیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ذرا برناباس پہ بھی کچھ بات کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اناجیل کے حوالے سے ایک تو بات یہ ہے کہ متی ہے اور مرکز ہے اور یوحنا ہے اور لوقا ہے، ان چاروں کے درمیان کنٹراڈکشن ہے، اور متی کے شروع کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کا بھی دوسری اگر اناجیل کے ساتھ اب کمپیریزن کریں تو اس کے اندر بہت زیادہ فرق بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اناجیل کی جو تعلیمات ہے اس کے اندر اچھا ذرا سا ڈاکٹر صاحب کنٹرڈکشن پہ ذرا بعد میں جائیں گے ہم، ذرا کہ اناجیل ہیں کیا، اناجیل کی تاریخ کیا ہے، اناجیل لکھی کس نے ہے، اناجیل کمپائل کب ہوئی، ذرا ہم اس کی تاریخی پس منظر، پھر ہم اناجیل پہ گفتگو کریں گے، اور ایک بات خاص طور پہ یہ کہ قرآن کریم کیا بتاتا ہے انجیل کے تعلق سے، یہ ذرا بات قرآن مقدس کلام کے اندر تو سیدھی سی بات ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ ایک تو یہ بات
پہنچا دی گئی کہ ان چیزوں کی طرف آ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں۔ اور قرآن مقدس کلام کے اندر اللہ کی وحدانیت کی بات کی گئی، لیکن انجیل کے اندر جو ہے، اناجیل کے اندر جو ہے وہ وحدانیت کی بات نہیں کی گئی، لیکن ایک دو جگہ پر جو ہے وہ وحدانیت کے حوالے سے، متی کے حوالے سے بھی ہے اور یوحنا کے حوالے سے بھی ہے، تمہارا خدا واحد ایک ہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے خدا وحدانیت کی بات بھی کی گئی، لیکن یہاں پہ عقیدہ تثلیث کا تصور جو ہے وہ بپا کر دیا گیا، اور قرآن نے اس بات کو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور قرآن نے اس بات کی نفی کر دی ہے کہ جنہوں نے یہ کہا، کفر کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو تین کہا ہے، روح القدس کو کہہ دیا اور پھر رب بنا دیا اور جو ہے وہ بیٹا بنا دیا، تو ان تینوں چیزوں کی نفی کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ اناجیل جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بل رفع اللہ آپ کو اٹھا لینے کے بعد جو ہے آپ کے جو حواریوں کے بارے میں متفق علیہ یہ بات لکھی گئی ہے انسائکلوپیڈیا ریلیجن کے اندر بھی، برٹانیکا کے بھی اندر بھی، کہ بعد کے اندر یہ حواریوں کے آگے شاگرد ہیں، انہوں نے اس کو کمپائل کیا ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر جو سب سے اہم یہ ہے کہ انجیل برنباس جو ہے، یہ جو برنباس جو ہیں یہ آپ کے حواریوں میں سے ہیں، اور آپ کی جو تعلیمات تھی ان پر منوان عمل بھی کرتے تھے اور آپ کے ساتھ سفر و حضر میں بھی رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ اسلام برنباس کی اور جو قرآن کی تعلیمات ہیں اس کے بالکل قریب تر ہیں، لیکن جو اب یروشلم کے اندر ایک جب کانفرنس ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ برنباس کے حوالے سے بات ہوئی، تو سینٹ پال جو ہے وہ یہ بات اس وقت یہ کر رہے تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں توریت کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کی جو وہ کمی بیشی کے لیے نہیں آیا بلکہ ان کے تسلسل کے لیے آیا ہے۔ تو وہ سینٹ پال وہاں پہ یہ بات کہہ رہے تھے، مصر تھے اس بات کے کہ اس کے اندر جو سختیاں ہیں ان کو ذرا کمی کر دی جائے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جو من و عن اس پہ عمل کیا جائے، اس کی یہ رائے سینٹ پال کی تھی کہ اس کو ذرا تخفیف کر دی جائے، اور آپ نے اس بات کی، برنباس نے آپ کی مخالفت کی تھی، اور اس بات پر مخالفت کرنے انہوں نے یہ متفق علیہ کیا کہ اس کی تخفیف کر دی جائے، جناب عیسیٰ کے قول کو چھوڑ دیا جائے اور برنباس کو مسئلے سے نکال دیا گیا۔ تو اب برنباس کے حوالے سے جو چیزیں ملتی ہیں اس کے اندر توحید بھی واضح طور پر نظر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے تو بہت ساری بشارات ملتی ہیں قرآن مقدس کلام کے اندر، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ تو آپ اس کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے برنباس نے یہ بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے کہ ایک ایسا اللہ کا رسول آئے گا کہ میں اس کے جو جوڑے ہیں ان کی تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں، وہ تخلیق کے اعتبار سے مجھ سے پہلے ہیں اور نزول کے اعتبار سے میں آیا ہوں اور وہ میرے بعد کے اندر آئیں گے۔ تو اس حوالے سے انجیل برنباس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی دی گئی ہے، اور قرآن اس بات کی توثیق بھی کرتا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد کے حوالے سے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ سورہ صف کی 6 آیت تصدیق کر رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ معنی اور یہ الفاظ یہ ادا ہو رہے ہیں، یہ مفہوم ادا ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کی بات کا مطلب اگر میں یہ لوں کہ جو متی، مرقس، لوقا، یوحنا، یہ چاروں اناجیل ہیں، ان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، اصل تعلیمات وہ بیان نہیں ہوئی۔ ہاں، جو برنباس کی انجیل ہے اس میں انجیل کی جو اصل تعلیمات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ پیش کی گئی ہیں۔ جی، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مطلقاً جو ہے وہ اس پوزیشن کے اندر میں نہیں ہوں کہ کہہ دوں کہ ساری وہ جو ہیں تحریف شدہ ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں۔ اگر یوحنا کا اگر آپ مطالعہ کر لیں تو یوحنا کے اندر یہ بات جو ہے وہ موجود ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ 3 باتیں کی گئی ہیں کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا، جس کے بعد وہ سرداری کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلک رسول فضلنا بعدهم علی بعض، اگر اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیں تو جناب یوحنا کے جو ہے کتاب، اس کے اندر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سردار آتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تم نے میری تعلیمات پر عمل کیا، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی یوحنا کے باب غالباً 14 کے اندر یہ بات ہے، اگر تعلیمات پر عمل کیا اور تم مجھ سے ساتھ محبت کرتے ہو تو پھر میں اپنے باپ سے یہ گزارش کروں گا کہ تمہارے لیے وہ جو ہے وہ مددگار بھیجے جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی بات ثابت ہوتی ہے، اور اگر آپ یہی آیت جو ہم جو پڑھ رہے ہیں بما انزل الیک من قبلک، تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ بعد میں تو کوئی کتاب بھی نہیں ہے اور بعد میں کوئی نبی نہیں قیامت تک کے لیے، اور یہاں پر بھی کہا کہ قیامت تک ابد تک تو وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور پھر یہ ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں کائنات کی ہر چیز کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ تو اس حوالے سے یوحنا کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور برنباس کے اندر تو پھر بہت زیادہ ملتی ہیں اس حوالے سے۔ یقیناً برنباس میں بہت زیادہ ملتی ہیں جو آپ نے فرمایا، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ ہم مسترد کرنے کی بات نہیں کر رہے تھے، قرآن کریم انجیل کے کن اجزاء کی تصدیق کر رہا ہے، بات یہ تھی۔ اور انجیل کے بہت سارے موضوعات اور قرآن کریم کے بہت سارے موضوعات میں یکسانیت پائی جاتی ہے، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب جی بالکل، اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے انجیل کی جہاں تک جو موجودہ انجیل اور قرآن مجید کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید نے اس لفظ کو مفرد استعمال کیا، انجیل، ٹھیک، اناجیل استعمال نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کتاب، ٹھیک ہے، ایک کتاب جو بشارات پر مشتمل تھی۔ یہاں ہم یہ بھی بات واضح کر دیں کہ جن علماء نے یہ کوشش کی کہ انجیل کا کوئی مادہ بتائیں اور اس کے بعد اس سے نکالیں کہ بھئی انجیل کے کیا معنی، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور کے اوپر یونانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں یہ دخیل ہے، تو اس لحاظ سے اس کے معنی بنیادی طور پہ بشارت کے ہیں، بشارت کے۔ لیکن کچھ مفسرین نے نجل سے نکالا ہے، جو پانی کا چشمہ، لیکن وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی اگر یہ لفظ ہوتا تو پھر اس کے جو وزن ہے وہ اس کے ساتھ چلتا اور تصریف میں یہ بات آتی، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے اس کا وہ انجیل بھی منقول ہے۔ تو یہ لفظ ہے جو آیا دوسری زبان سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اچھا، اور آگے چلیں۔ بنیادی طور کے اوپر جب ہم انجیل کی کمپائلیشن، موجودہ جو اناجیل ہیں اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اس کے کارپس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھا ہے، سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے جو لٹریچر لکھا گیا وہ اپسٹلز تھے، یعنی رسولوں کے خطوط تھے۔ اس کے بعد جو ایکٹس تھے، یعنی اعمال جس کو کہا جاتا ہے، وہ لکھے گئے۔ یہ جو عرصہ ہے یہ 48 سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گویا کہ ان کے عقیدے کے مطابق سولی دیے جانے کے بعد سے 48 سے 60 کے درمیان یہ مکمل ہو گیا۔ اناجیل جو لکھی گئی ہیں وہ 60 سے اور 100 کے درمیان لکھی گئی۔ اس میں سب سے پہلے جو مارک تھے، جو ایک ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، انہوں نے سب سے پہلے لکھی ہے۔ اس کس زبان میں لکھی ہے؟ یہ بنیادی طور پہ یونانی زبان میں لکھی ہے۔ ایک اور سوال ذرا سا میں آپ کی خدمت میں سیکھنے کے لیے، جتنی بھی اناجیل لکھی گئی ہیں وہ سب کے لکھنے والے یونانی تھے، یونانی اسپیکنگ، ٹھیک ہے۔ اچھا، مارک لکھی گئی اور مارک کے بعد متی اور میتھیو جس کو کہتے ہیں، اور لیوک لکھی گئی۔ لیوک کا ہی ایک پارٹ یہ ایکٹس تھا جو اعمال رسول ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اب اس میں جو بات ہے دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ مارک کے جو بیانات ہیں انجیل مرقس کے، اس میں سے 80% میتھیو نے لیا ہے، متی نے، اور تقریباً کوئی 70% جو ہے وہ لوک نے لیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ 20% اور 30% جو دونوں میں علیحدہ سے کچھ مواد ہے وہ کہاں سے آیا؟ اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے، اور وہ بات ٹھیک ہے، کہ ایک اور گوسپل تھا جس کو کیو گوسپل کہا جاتا ہے، کویل سے جرمن لفظ جس کے معنی اصل کے ہیں، کہ اصل تھا، اس سے مارک نے لکھا اور مارک کے بعد پھر ان دونوں نے اس کو کنسلٹ کر کے اور ایک وہ لکھی۔ لیکن یہ اس کی کمپائلیشن کو لکھنے کا زمانہ 60 سے اور 100 کے درمیان ہے۔ اچھا، پھر اس میں یعنی جو نقطہ نکل کر آیا وہ یہ کہ جو اناجیل سامنے آئیں وہ سب اناجیل حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد آئیں، بہت بعد آئی۔ بہت بعد۔ دوسری جو اہم بات ہے اس میں جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ جو اناجیل تھیں یہ اپنے اپنے علاقے میں جہاں لکھی گئیں وہاں سنگل واحد موجود تھیں۔
ان کو بہت بعد میں جا کے تقریباً 200 سال کے بعد جا کے چاروں اناجیل کو اکٹھا کیا گیا. ٹھیک. دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے وہ گزرے ہیں ابتدائی مفسرین اس کے، انہوں نے اس کو میموئرز کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی یادداشتیں، اس کو کتاب نہیں کہا ہے. اسی لیے اب اس وقت جو تحقیق ہو رہی ہے وہ ہے تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خود کے بیانات ہیں اس کو ریڈ کلر سے بیان کرتے ہیں. باقی جو ہے وہ ان کے جو حواری تھے یا اور دوسرے صحابہ تھے ان کے، وہ ان کے بیانات ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر کنٹینٹ نکالیں کہ انہوں نے اس میں کتنا فرمایا، اگر وہ ثابت ہے تو وہ ثابت کون کرے گا؟ اور کیا ہم اناجیل پڑھتے ہوئے یہ بات شناخت کر سکتے ہیں کہ یہ کلام خداوندی ہے اور یہ مضمون خداوندی ہے؟ یہ بھی ذرا بات کریں گے، لیکن کچھ کال لیں. آپ کی اجازت اگر ہو تو. نورین ہے کینیڈا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام انیک بھائی، پہلے تو بہت بہت شکریہ میری کال لینے کا. ارے بس میں پہلے سے آئی وانٹ ٹو اپالوجائز اگر میری کسی بات سے میری کوئی انٹینشن نہیں ہے آپ لوگوں کی تذلیل کرنے کا، لیکن آپ فرمائیے. آپ کے ٹاپک سے ہٹ کے میرا ایک کویسچن ہے. جی. موت بر حق ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک. لیکن چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ میں ایز اے مدر ایک بات کر رہی ہوں، جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جس طرح درندگی، میں بہت ہٹ کے میرا افسوسناک بات ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے. نہیں بات انیک بھائی یہ نہیں ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جس طرح درندگی، پھر اس کے بعد ان کو جس طرح مار دیا جاتا ہے. میں خود 1.5 سالہ بچی کی ماں ہوں، میں آئی کینٹ سلیپ، میں کتنے دنوں سے میں سو نہیں پاتی ہوں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا ان کی موت اس طرح لکھی گئی ہے؟ کیا ان کو اسی طرح مار کے اور پھر ہم لوگ پیدا کر کے اور اسی طرح مار دیں گے؟ کیا ہم لوگ اسی دور میں چلے گئے ہیں جہاں بچیوں کو پیدا ہوتی ہے ان کا گلا کھولنے؟ کیا ہم لوگ وہ کرنا شروع کریں؟ کیونکہ آگے تو ان کو مرنا ہے. اور پلیز مجھے یہ نہ کہنا کہ یہ اسلام سے دوری ہے یا دین سے، کیونکہ مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی، اتنے لوگ نمازیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں ایک ماں کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کس کا گریبان پکڑے اور کس کے پاس جائیں؟ اور کیا انہیں کی موت اسی طرح لکھی گئی ہے کہ یہ بچیاں پیدا کرو اور بچیوں کو اسی طرح درندگی کے ساتھ اور یہ بچی محترمہ نورین صاحبہ، جب یہ بچی قیامت کے روز سوال کرے گی، جو کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میں کس گناہ کے جرم میں قتل کی گئی تھی، تو کون جواب دے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے. کینیڈا میں بیٹھ کر آپ ایک درد رکھتی ہیں اس معاشرے کے حوالے سے. مجھے خوشی ہے بہت کہ آپ وہاں بیٹھ کر ہمارے معاشروں کی تصحیح چاہ رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے. ہم رکھیں گے سوال یہ محب النبی صاحب کے سامنے. محب النبی صاحب آپ فرمائیے، جو سوال آیا کینیڈا سے، حالانکہ موضوع سے ہمارے ہٹا ہوا ہے، لیکن مختصر جواب دے دیجئے، پھر ہم انجیل پہ بات کریں گے مزید. کیوں ہو رہا ہے یہ ہمارے معاشرے میں؟ ہماری بچیوں کے ساتھ کیوں یہ بدکاری ہوتی ہے، اس کے بعد انہیں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے؟ من قتل النفس متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے جان بوجھ کر کسی جان کو قتل کیا اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے. بات یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ اس کے لیے تعیین کر دی گئی ہے. اور ہمارے ایک معاشرہ، یہ پوری دنیا کا یہ المیہ ہے، فقط پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کا یہ المیہ ہے کہ یہاں پر اخلاقی قدریں جو ہیں وہ پامال ہو رہی ہیں. آج اناجیل کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر ایک، اگر آپ متی کے حوالے سے باب دیکھیں تو اس کے اندر آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بھی کی کہ تم اگر عورتوں کو بری نگاہ سے دیکھو گے تو وہ تمہاری نظر کا زنا ہے. اور اسلام جو ہے وہ اس بھی عفت کی اور پاکیزگی کی اور طہارت کی بھی بات کرتا ہے، اور کہا غض البصر، اپنی نظروں کو بھی جھکا لیں. تو غلط کام جو کرتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ پہ ہو، جس کا تعلق کسی کے ساتھ بھی ہو، نہ مسلک ہے، نہ مکتب ہے، نہ فکر ہے،
ہے نہ مذہب ہے، اس میں کوئی تعلق نہیں. جس نے کسی جان کے قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی کہ اگر کافر کی جان بھی کسی نے جان بوجھ کر لی اور بغیر کسی عذر کے، تو اس کے خلاف قیامت والے دن میں اس کافر کی طرف سے وکیل بن کے آؤں گا. اگر کافر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل بن کے آئیں گے تو لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر کافر کی جان یا انسان کی جان لینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو بات ہو رہی ہے 2-2 3-3 سال 5-5 سال کی بچیوں کی جان لینے کی بات، اور ان کے ساتھ زیادتی کے بعد ان کی لاش پھینک دیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وکیل بن کے آئیں گے تو اس معصوم بچی کے لیے تو بدرجہ اولا آئیں گے. یہ میں کہنے کا میرا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کی طرف سے وکیل کھڑے ہوں گے. تو یہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک بیڈ امپیکٹ ہے، اور ہم سے کیا، اور یہ پوری لمحہ فکریہ ہے سب لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ درندہ صفت انسان ہیں، اور اللہ پاک محفوظ رکھے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں بات کٹی تھی، میں چاہتا ہوں ذرا انجیل پہ زیادہ بات ہم کر لیتے ہیں. اور میری گزارش یہ ہے اپنے کالر سے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ انوالو ہوتے ہیں، لیکن میری درخواست ہے اور بڑی عاجزانہ وہ درخواست یہ ہے کہ جو موضوع اگر اس سے متعلق کوئی سوال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ ڈاکٹر صاحب جہاں بات کٹی تھی تو ہم یہ بات عرض کر رہے تھے کہ جو اس کی کمپائلیشن ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. تو ایک وہ کویل گاسپل ہے، اور جب اس کے بعد جب ریڈ لائنر بائبل آ گئی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ بیانات کے جو حضرت عیسیٰ سے منسوب ہیں ان کو ریڈ لائن میں کر دیا گیا، اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ کون سا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے کون سا نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اس میں ایک اور بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، ان کا گاسپل آف جیمز وہ موجود ہے. یہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. کہ بھائی تھے اور ان کو بھی سولی دی گئی تھی. اچھا ہاں، ان کا گاسپل بھی موجود ہے، اور ہم نے اس کا اردو ترجمہ اور اس کے جو باقی تشریحات ہیں وہ بھی ہم نے کی ہیں. اچھا، تو ان کا بھائی کا نام کیا تھا؟ جیمز نام تھا. اچھا، ان کو بھی سولی دی گئی تھی، شہید کیا گیا تھا. اچھا، وہ جو ہے آیات تقریباً کوئی 150 کے قریب، اگر ان تعلیمات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم ان 4 گاسپل سے کافی کچھ چیزیں جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ تعلیمات حضرت مسیح علیہ السلام کی رہی ہوں گی. یہاں ہم ایک بات اور عرض کریں کہ پہلے جو 3 گاسپلز ہیں ان کو سینوپٹک گاسپل کہا جاتا ہے، جس پہ ہمارا پی ایچ ڈی ہے اصلاً. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، کیونکہ ان کا سورس ایک ہے، تو ان کی تعلیمات یا ان کے کنٹینٹس جو ہیں وہ مور اور لیس ایک سے ہیں. چوتھا گاسپل جو ہے گاسپل آف جان، جس کو یوحنا کہا جاتا ہے عربی میں، وہ ایک علیحدہ فلیور کا حامل ہے. اور یہ بات کہ حضرت مسیح علیہ السلام ورڈ آف گاڈ تھے اور ان کے ذریعے سے کائنات کو پیدا کیا گیا اور وہ سن آف گاڈ تھے، یہ پوری تھیولوجی جو ہے وہ یونانی جو فلسفہ ہے کریشن کا، جس کو ہیلینسٹک فلسفی اور اس کے بعد گریک فلسفی کہتے ہیں، یہ وہاں سے چھن کر اور گاسپل آف جان میں جو ہے وہ آیا ہے. اس لیے اس گاسپل کو پہلے 3 گاسپل سے علیحدہ رکھا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو کیتھولکزم کی تھیولوجی ہے وہ گاسپل آف جان پہ زیادہ بیس کرتی ہے بجائے اس کے کہ پہلے 3 گاسپلز کے اوپر بیس کرتی ہے. پھر جو آپ نے سوال کیا کہ قرآن مجید کے بیانات، قرآن مجید کے بہت سے وہ بیانات کے جو انجیل سے یا حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق ہیں، وہ موجودہ اناجیل میں یا جو نیو ٹیسٹمنٹ کا لٹریچر اس میں نہیں پائے جاتے ہیں. بہت سارے بیان، مثلا حضرت مسیح علیہ السلام کا پرندوں کو بنانا اور ان کو حکم دینا یا مردوں کا زندہ کر دینا، اس کے 4 واقعات صرف موجود ہیں. بنیادی طور پہ یہاں ہم اپنے ویورز کے لیے ایک بہت اہم بات بتانا چاہتے ہیں کہ ایک لفظ ہے جس کو دونوں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں کینونائزیشن کہا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ علماء یہ فیصلہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کتابیں شامل ہوں گی، یہ کتابیں شامل نہیں ہوں گی. ہوا یہ ہے کہ کبھی وہ کتابیں رکھ دی گئی ہیں، کبھی وہ کتابیں جو ہیں مین کارپس سے نکال لی گئی ہیں. تو جو نکال لی جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں ایپوکرائفا، اس کے بعد سوڈو ایپوگرائفا.
ان کتابوں کا ہوتا یہ ہے کہ جب دیکھا کہ یہ اس میں تو تعلیمات وہ ہیں کہ جو ہماری مین تھیولوجی ہے اس سے ہٹی ہوئی ہیں یا اس سے متصادم ہیں، اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی، وہ لٹریچر جو ہے وہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن کے بہت سے بیانات اس ایپیگرافا جو ہے، سیڈو ایپیگرافا یا جس کو اب یہ لوگ کہتے ہیں، اس سے وہاں سے متصادم ہیں، نہیں اس سے لیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ اصل کتابوں میں تھے جی، لیکن ان لوگوں نے اس کو نکال ٹھیک ہے. اور جب اصل کتابوں کی بات ہوگی تو برناباس ضرور انجیل برناباس آئے گی. ضرور اس پہ میں آپ سے بات کروانا چاہ رہا ہوں. اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور اناجیل کی جو آیات ہیں ان کا ایک موازنہ ابھی ہم کریں گے. مثال کے طور پر فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، بلکہ یہاں تک بات ہوئی ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کا چارہ دوسروں کے کتوں کے آگے نہیں ڈالتا. قرآن کریم فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں کہ رسولاً الی بنی اسرائیل. ہم آہنگی ہوئی دونوں خیالات میں. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں متی باب 5 آیت 17 اور 18 میں، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. مجھ سے دعا مانگو میں پوری کروں گا. متی باب 7 آیت نمبر 7، مانگو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. متی میں موجود ہے. متی باب 6 آیت نمبر 19، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. خواتین و حضرات کچھ کالرز کو لیتے ہیں پھر ہم اور آگے بڑھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم انیس بھائی، یہاں عرض کر رہا ہوں. وعلیکم السلام یحییٰ صاحب. انیس بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، ہمیں روز کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ کی بدولت. ہم بھی سیکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کی یقین کریں کہ مجھے علمی قابلیت کا اندازہ ہونے لگا ہے جو کمپیریٹو اسٹڈیز انہوں نے کی ہے اور ان کی واقعی ہم بہت قابل آدمی ہیں. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک عام آدمی کو اس کمپیریشن کو سمجھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ بڑی ٹپیکل بحث ہے، اس میں ایک عام انسان اتنا زیادہ نہیں سمجھ پاتا جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ ہم سمجھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. جی شاید ان کی لائن کٹ گئی ہے. اس پر میں اپنی جانب سے ان کے سوال میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ایک عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا اور ان کو سمجھ میں کیوں ضروری سمجھ میں آنا. ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں ان کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ انجیل کے بعد قرآن کریم کو کیوں وحی کیا گیا، کیوں نازل کیا گیا، اور ہمارا قرآن کریم تصدیق کر رہا ہے، تکمیل مذہب کر رہا ہے. اگر کوئی عیسائی مسلمان ہوتا ہے، مسیحی مسلمان ہوتا ہے تو وہ تبدیل مذہب نہیں کرتا، تکمیل مذہب کرتا ہے. ارشاد. دیکھیے پہلی بات تو ہم یہ عرض کریں گے کہ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدای بخشندہ. تو قابلیت وابلیت کی بات نہیں، تھوڑا بہت پڑھا ہے تو عرض کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ پروگرام جو ہے وہ صرف مسلمان حضرات ہی نہیں دیکھتے، ہمارے دیگر مسالک کے حضرات جو ہیں مذاہب کے وہ بھی دیکھتے ہیں. تو یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ بنیادی طور پہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مذہب کو مانا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کی کتاب جو مانی جاتی ہے اس کا آتھینٹک ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ ہاں واقعی اللہ نے یہ فرمایا اور اس کے رسول نے اس طرح سے ہم تک پہنچایا. تو یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں اس بات کو سمجھیں کہ قرآن مجید کے علاوہ جو کتابیں اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں وہ اپنی آتھینٹسٹی کے اعتبار سے تحقیق کے معیارات پہ بالکل پوری نہیں اترتی. لہٰذا ان کے اوپر اپنے عقائد اور اعمال کا دار و مدار جو ان کو نہیں قرار دیا جائے. اور اگر ایک ہمارا مسیحی بھائی غیر متعصب ذہن رکھتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھ لے تو وہ کس بات کا امکان؟ وہی بات ہے کہ تکمیل مذہب اپنی کرے گا، تکمیل مذہب کرے گا. کچھ کالرز کو لے لیتے ہیں، بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام جناب والا. سب سے پہلے میں آصف جمیل عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے. میرے سوال کا کچھ حصہ تو ابھی ایک کالر جناب یحییٰ صاحب نے کچھ
فرما دیا تھا. ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی، ایک تو یہ کہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے جو اس وقت آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے ان کتابوں کا جاننا ضروری ہے یا ان پر ایمان لانا ضروری ہے؟ بالکل. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کا موضوع جو ہے وہ حضرت انسان ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جو جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں وہ انسانوں کو وہ انسان کے اوپر محنت انسان کی نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. یعنی انسان کے اوپر جب تک انسان بنانے کی محنت نہیں ہوگی تو آپ درندے پیدا کریں گے جو آج کے دور میں ہو رہا ہے. اور جب یہ انسان بنانے کی محنت ختم ہو جائے گی تو جو صحیح چیزیں ہوں گی ان کا بھی غلط استعمال شروع ہو جائے گا. اور جب انسان کی جب تک محنت ہوتی رہی انسان بنانے کی تو وہ جو چیزیں غلط تھی ان کا صحیح استعمال ہونے لگا تھا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیس صاحب. جناب انیس صاحب اعجاز بول رہا ہوں کراچی سے. جناب اعجاز صاحب. بس ایک عرض کرنا چاہ رہا تھا، ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ازم چل رہے ہیں، کیپٹلزم چل رہا ہے، فاشزم چل رہا ہے، مارکسزم چل رہا ہے، سوشلزم ہے، اب تو سب سے زیادہ جو سیکولرزم چل رہا ہے. اچھا، یہ سب ازم کیوں نہیں ختم ہوتے؟ ہمارا ایک ہی ازم ہے، وہ ہے اسلامزم. یہ سب اس پہ کون کاری ضرب لگائے گا جو اتنے زور و شور سے یہ چل رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ سوالات آئے. پروفیسر صاحب، یہ جو سوال ہے کہ یہ جو کیپٹلزم ہے اور سوشلزم ہے، وہ جتنے ازم چل رہے ہیں، جو آپ نے سوال سن لیا، اس کا جواب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مقدس کلام انسان کی فلاح و بہبود کے لیے آیا ہے، اور اس کا مطمع نظر بھی انسان کی فلاح ہے، اور یہ منزل من اللہ ہے. اور جو چیزیں اللہ کے احکام کی ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو یہ سارے ازم ختم ہو جائیں گے، ساری مشکلات حل، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کی فطرت کے مطابق یہ سارا کچھ کیا ہے. اور اگر یہ چیزیں دوسری آ جائیں گے تو فطرت سے ہٹ کر ہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا گیا. تو اگر آپ دوسرے اعمال اور دوسری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے، اور جتنے دوسرے ازم آ جاتے ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے اپنے من گھڑت ہیں. تو جب من گھڑت چیزوں سے آپ باتیں کریں گے تو پھر معاشرے کے اندر فساد بپا ہوگا، اور پھر معاشرے کے اندر سکون نہیں آ سکے گا، اور معاشرے کی جو ہے وہ جو اطمینان کی دولت ہے وہ میسر نہیں آ سکے گی. تو اس لیے جو انسان کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں ان سے رکنا چاہیے، جو اللہ کا کلام ہے اس پر عمل کرنا چاہیے جو انسان کی فلاح کے لیے. تو ہمارے معاشرے کا ایک سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے جو احکام ہیں ان سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، اور ان کو ہم مانتے نہیں ہیں. اگر ہم مانتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے. تو معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑا جو بگاڑ پیدا ہوا وہ اللہ کے احکام کو نہ ماننا اور ان کی خلاف ورزی کرنا. اور دوسرے انسانوں کے جو بنائے ہوئے چیزیں ہیں ان پر اگر ہم نے زیادہ فوکس کر دیا ہے تو درندگی پیدا ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اطمینان کی دولت چھین لی جائے گی. اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلیں گے تو اطمینان کی دولت بھی ملے گی، معاشرے کے اندر سکون بھی ہوگا. اور اس کی بین مثال جو مدینہ طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ساری چیزیں ہیں. وہاں پر تمام مذاہب کے لوگ بھی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ سے یہ بات ثابت کی کہ حق کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور آیا تھا آصف جمیل صاحب کا. انہوں نے فرمایا تھا اس پروگرام کی ضرورت کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت کیا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ایمان مکمل نہیں ہوتا سابقہ کتب پر ایمان لائے ہوئے. قرآن کریم اناجیل کے تعلق سے یا انجیل کے تعلق سے کیا فرما رہا ہے اس پر بات ہو رہی ہے نا. تو ہم بلکہ اس کو میں سوال بنا دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہو رہ گیا ہمارے پاس. قرآن کریم، ان کے سوال کا جواب بھی اس میں آ جائے گا. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ انما المسیح عیسی ابن مریم یا رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ. تو یہ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے. کلمے سے کیا مراد ہے؟ اور اللہ کی طرف سے روح ہے، روح سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہم ان آصف جمیل صاحب کے اس میں بات یہ کہیں گے، اس یہ پروگرام بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ انجیل پر ایمان لاؤ، اور ایک کراچی کا کوئی شخص اردو بازار جاتا ہے انجیل ڈھونڈنے کے لیے، اور اس کو ایک انجیل جو ہے وہ تھما دی جاتی ہے کتاب مقدس، تو کہے گا کہ اچھا اس کے اوپر ایمان لانے کے قرآن بات کرتا ہے.
اور وہ اس کو پڑھ کے اس کو سمجھتا ہے کہ میں اس پہ ایمان لانا شروع کر دوں. تو اس کو یہ بتانا کہ انجیل جو اناجیل اور جو انجیل کے نام سے کتابیں اس وقت بازار میں ہیں وہ انجیل نہیں ہے کہ جس کے اوپر قرآن مجید ایمان لانے کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس بات پر ایمان لاؤ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل کی. وہ یہ نہیں کہتا کہ اس وقت وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے اس اصل صورت میں جو تمہارے ہاتھوں میں ہے. تو ان چیزوں کو بیان کرنا جو ہے وہ تفصیلاً ضروری ہے تاکہ واضح ہو یہ بات کہ انجیل کو ایز اٹ از نہیں، جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ اجمالی ایمان بالکل ضروری ہے، تفصیلی ایمان ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات میں چاہ رہا تھا کہ ذرا کلمے کے اس کی بات کرتے ہیں. دیکھیے اصل میں بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ جیسا ہم نے کہا کہ انجیل یوحنا یا گاسپل آف جان جو ہے وہاں یہ ورڈ کا لفظ اور پھر اس طرح سے شروع ہوا. اس میں ہم پھر یہ وضاحت کر دیں کہ جو گریک فلسفی ہے اس دور کی، اس کے مطابق ایک پرائم موور ہے جس نے کائنات کو بنایا. اس کے بعد اس نے سوال یہ کہ کائنات کیسے پیدا کی، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس نے اپنے ورڈ آف گاڈ ورڈ سے پیدا کی، الفاظ سے پیدا کی. اور پھر وہ 10 مرحلے ہیں کہ اس نے اس کو پیدا کیا، اس نے اس کو پیدا کیا. یہ فلسفی جو ہے وہ گاسپل آف جان میں ہمیں ملتی ہے. معذرت خواہ. قرآن مجید 2 طرح کی تخلیق کی بات کرتا ہے. ایک خلقت فطری کی بات کرتا ہے اور دوسرے خلقت امری کی بات کرتا ہے. خلقت امری یہ ہے کہ کن فیکون، کہا کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. بدیع السماوات والارض، ٹھیک ہے، وہ بدیع السماوات والارض ہے. جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کو کرنا تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. دوسری تخلیق فطری ہے کہ جب اس نے ایک چیز کو پیدا کر دیا تو اس میں تخلیق کا ایک پروسیس جو ہے وہ قائم کر دیا، مثلا انسانوں میں، نباتات میں. اس میں اللہ تبارک و تعالی جب کلمہ کہتا ہے، جب روح کہتا ہے، تو دونوں سے ایک ہی معنی مراد ہے، یعنی امر الہی، تخلیق امری ہے، تخلیق امری جس سے وہ پیدا ہوا. روح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امر ربی، یہ پوچھتے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ میرے رب کا امر ہے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم سے پیدا کیا اور حکم سے ان کے اندر روح جو تھی وہ. ڈاکٹر صاحب یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ ایک پرچی نکال کر آپ اعلان کر دیں آج کے ونر کا. اور خواتین و حضرات، انجیل کے حوالے سے گفتگو ہوئی لیکن مکمل نہیں ہو سکی. کوشش کریں گے کسی اور پروگرام میں اس موضوع پر مزید گفتگو ہو. تشنگی باقی ہے. آپ ارشاد فرمائیے کون سا؟ یہ وہاب عطا صاحب ہیں کینیڈا سے. وہاب عطا صاحب کینیڈا سے آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ دنیا ٹی وی کی جانب سے. خواتین و حضرات، پروفیسر محب النبی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں میں، ڈاکٹر صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں. بہت سی باتیں سامنے آئیں. ایک اور بہت اہم بات تھی، وہ یہ تھی کہ اناجیل میں، 5 اناجیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دی گئی ہے. ہم اناجیل کا ذکر فی الحال نہیں کر رہے. ہم مبشر رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن جو سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں بیان کرتا ہے، ہم اس پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں. سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اور خواتین و حضرات، یہ احمد نام، اس نام سے عرب دنیا ناواقف تھی. پروگرام یہ ختم کر رہے ہیں لیکن میں کوئی اس کا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے ایک بار پھر، اور کل کے سوال کا درست جواب. کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ شہرت کیا تھی. کئی حوالے ہیں آپ کے، لیکن اس سوال میں جو 3 آپشنز دیے گئے تھے اس میں سب سے اہم حوالہ کہ آپ نے سب سے پہلے اذان دی. آج کا سوال
کس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ 3 آپشنز، جنگ بدر، جنگ احد یا جنگ خندق۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز اور SMS کا نمبر اور ای میل ایڈریس سب اسکرین پر موجود ہے، نوٹ فرما لیں 00922 343000980 اور 981۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے قول پر، آج کی بات پر، اور آج کی بات ہے صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام تک مت کرو۔ جو شخص پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام تک مت کرو۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، کل ہفتے کا دن، اور کل کا دن ہے سوال و جواب کے لیے۔ خدا حافظ۔